اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ نور پڑھنے لگے جو 24 نمبر ہے اس کا، اور مدینہ کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں بہت زیادہ احکامات ہیں، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ساری آیات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، ساری ہی صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، لیکن اس میں پرٹیکولرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع جب کی ہے یہ صورت، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ اوپننگ آیت جو ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک صورت ہم نے نازل کی ہے اور فرض کر دی ہے، اور تمہارے پر فرض کر دی ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس کے اندر ہم نے بڑی واضح آیات نازل کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، تو کیا باقی میں نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات یہ ہے کہ یہ مدینہ کے اندر نازل ہو رہی ہے جب آپ کی سوسائٹی بن رہی تھی، اور جب اس میں بے شمار پرابلمز یعنی کہ امپلیمنٹ جو لاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں انہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑی مشکلات پیش آ رہی تھی۔ تو جب تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ صورت میں نے نازل کی ہے، اس کو میں نے تمہارے اوپر فرض کر دیا، اس میں بڑے واضح احکامات ہیں، اور تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اب اس کے بعد اگر کسی نے نہیں حاصل کرنی نصیحت ہو بھی، ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پرٹیکولرلی بھی کہہ دیا۔ اور سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ جو فورنیکیشن ہے، یہ جو اڈلٹری ہے، یہ مطلب کس حد تک پوری دنیا میں اور عرب میں، عرب بھی دنیا کے اندر ہی شامل تھا نا، عرب بھی تو دنیا کے انسان تھے، تو ساری دنیا میں اس وقت کس فارم میں اور کس حد کی ایڈلٹری اور فورنیکیشن جو تھی وہ آرام سے رائج تھی، آرام سے وہ یعنی کہ didn't take it ill، وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی بری بات ہے۔ مطلب کہ آپ نے کئی موویز میں کیا نہ کیا دیکھا ہوگا، ہے نا، بہت ہی زیادہ۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو روکنا ہے جو کہ اتنی روٹس اپنی پکڑی ہوئی ہے، جس نے پورے معاشروں میں، پوری دنیا میں بھی اور عربوں میں بھی بہت اپنی روٹس جو ہیں وہ گہری کی ہوئی ہیں، اس کو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں، جس کے مرضی تو جو مرضی کر لو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ دوسری آیت میں یہ حکم دے رہا ہے کیا کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ پہلا تو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جو یہ ایکٹ کرنے والا آدمی ہے یا ایکٹ کرنے والی عورت ہے، یہ غلط ایکٹ کرنے والا آدمی ہے، یعنی کہ اللیگل انٹرکورس، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے، اللیگل انٹرکورس کرنے والا آدمی ہے یا اللیگل انٹرکورس کرنے والی عورت ہے، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ اتنے کوڑے مارو، وہ کوڑے ٹھیک ٹھاک وہ لیدر کی کوئی ہوتا تھا، وہ مارتے تھے تو کھال اتر جاتی ہے بندے کی، اس قسم کی وجہ۔ میں ابھی ساری بات کرتی ہوں، فکر نہ کریں، ساری بات کروں گی۔ ہائے کوئی ہائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ الٹا کام کرنا ضروری ہے، یہ چھوڑ دیں، نہ کریں یہ، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو نہیں کہہ رہی، لیکن جو کہتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزا ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ سنیے بات، جواب آ گیا کہ اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی قسم کا ترس نہیں آ جانا چاہیے، یا کسی قسم کی کوئی اور وہ سمپتھی نہیں آ جانی چاہیے کہ ہے بیچارے کو یہ کوڑے اتنی زور سے مار رہے ہیں،
سمجھ آئی؟ یہ انسان کے دودھ کے اندر تو ایڈلٹری کو کتنا آپ برا سمجھتے ہیں کہ دودھ اگر کوئی آپ کے پاس ملاوٹ والا دودھ لے آئے تو اس کو آپ برا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ پانی اگر کوئی گندا آپ کو ملا کے صاف پانی میں دے دے یا دوائیوں میں ملاوٹ کر دے، کسی بھی چیز میں ملاوٹ کرے تو کتنا برا لگتا ہے۔ یہ انسانیت کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں آپ، یعنی جس چیز کو اللہ نے غلط قرار دیا ہے وہ آپ کر رہے ہیں تو آپ تو انسانیت میں ملاوٹ کریں گے۔ یہ چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بری بات ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو نا تو پھر تمہارے دل میں کسی قسم کا رافع نہیں آ جانا چاہیے، ترس، سمپتھی، ہمدردی کچھ نہیں آ جانا چاہیے آپ کے دل میں، نہ ہی کوئی یہ جو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اتنی وحشیانہ سزا، ٹھیک ہے جی، کسی قسم کی ایسی بات نہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بلکہ یہ کرو کہ ایک مومنوں کی جماعت کھڑی ہو جو اس کو دیکھ رہی ہو سزا ملنے کو، اس کو وٹنس کر رہی ہو، تاکہ انہیں یہ کان ہو جائے کہ بھائی یہ تو بہت ہی پیڑا کام ہے، یہ تو نہیں کرنا، تو یہ تو اس سے تو اتنی بڑی سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں تک تو یہ ہو گئی بات کہ یہ سزا جو ہے یہ دینی ہے اپنے ان دونوں کو جنہوں نے یہ ایکٹ کمٹ کیا ہے۔ اب یہاں پہ کیا، یہاں پہ اب یہ جیورسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس میں سے یعنی کہ آگے یہ بات ڈرائیو کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے یہ کرے، عورت کی بھی یعنی کہ کانسینٹ شامل ہے اور آدمی کی بھی کانسینٹ شامل ہے، اگر اس طرح کا کچھ ہے تو دونوں کو 100 کوڑے مارنے۔ اب اس پہ مجھ سے نا کسی بچے نے پہلے کبھی یہ کوشچن کیا تھا کہ وہ جو ریپ کرتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی بچوں ایسی نہیں ہے بات، جو ریپ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس میں وہ تو عورت جو ہوتی ہے وہ مجبور ہوتی ہے یا وہ اس کو زبردستی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، تو وہ تو پھر صرف آدمی کو سزا ملتی ہے، عورت کو پھر اس میں سزا نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ ود کانسینٹ جو دونوں ہیں یہ ان کی سزا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور کسی قسم کا ترس آپ کے دل میں نہ آئے کہ آپ یہاں سے زور سے لائیں اور یہاں جا کے آرام سے مار دیں، اور یا یہ سوچیں کہ ہائے ہائے بیچارے کو کتنی کوڑے پڑ رہے ہیں، کیا اتنی بڑی تو کوئی بات نہیں تھی، یہ آج کل کی دنیا میں تو اتنی بڑی بات ہے ہی نہیں کوئی۔ استغفر اللہ you may be knowing better than me the statistics of the whole world، اس کے بارے میں کہ مطلب وہ اب کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بھی پتہ نہیں کون سے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے بات۔ اچھا جی، اور سزا دینی ہے تو چھپ کے اندر گھس کے نہیں دے دینی، ایک پوری مومنوں کی جماعت کھڑی ہو دیکھ رہی ہو اس کو، آج کل تو ٹی وی اور یہ وہ وغیرہ بڑے ہیں کہ ان کو یہ سزا دیں تاکہ ایک گروپ جو ہے مومنوں کا وہ اس کو دیکھ رہا ہو، کہ وٹنس کر رہا ہو کہ یہ جو ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بچا ہو جاتا ہے، یہ جب اگر بندہ پکڑا جو جاتا ہے، بندے جو دونوں پکڑے جاتے ہیں اگر، تو ان کی پھر یہ سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وہ لمبی بحث ہے، وہ میں بعد میں کروں گی، وہ لمبی بحث ہے جس کا مجھے خیال آ گیا، تو وہ لمبی بحث ہے وہ بعد میں کروں گی۔ یہاں آگے اب دیکھیں کہ تیسری آیت کیا ہے۔ تیسری آیت یہ ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ زانی نہیں نکاح کرتا سوائے زانیہ کے یا مشرک کے۔ یہ جو illicit ریلیشن رکھنے والی عورت ہے وہ یعنی illicit ریلیشنز رکھنے والا آدمی جو ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر ایک illicit ریلیشنز رکھنے والی عورت کے ہی ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ،
اور زانیہ تو لا ینکحها الا زان و مشرک، اور جو illicit ریلیشنز رکھنے والی عورت ہے وہ بھی نہیں نکاح کرتی مگر کسی illicit ریلیشنز رکھنے والے آدمی کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات مومنوں کے اوپر حرام ہے. تو میں تو اس کو پڑھ کے میں تو بڑی وہ ہوتی تھی پریشان کہ ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ دنیا میں جو illicit ریلیشن رکھنے والا آدمی ہے وہ کسی illicit ریلیشنز رکھنے والی عورت سے ہی نکاح کرے گا. نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. یہ نکاح کا اور نہ ہی وائس ورثہ بات ہے، ایسے تو نہیں ہوتا. یا کسی مشرک سے ہی کرے یا کسی illicit ریلیشنز والی عورت سے ہی کرے. بیچاری بڑی معصوم پارسا ہوتی ہیں اور آدمی حضرات بہت کچھ بھول چکے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ آدمی حضرات بڑے نیک ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں، اور ان کو کے پلے اس قسم کی کوئی استغفر اللہ قسم کی خاتون پڑ جاتی ہے. تو یہ تو کوئی اصول نہیں ہو سکتا، اللہ کا اصول تو یہ نہیں ہو سکتا. میں اس کے بارے میں بڑی پریشان رہتی تھی، اور بڑے لوگوں سے میں نے پوچھا، بڑے لوگوں سے، کہ میں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا ایسے. جب میں یہ کہتی تھی کہ کئی بیچاری نیک پاک ہوتی ہیں تو ان کو ایسے آدمی جڑ جاتے ہیں، اور کئی جو آدمی بڑے نیک پاک ہوتے ہیں انہیں ایسی خواتین جڑ جاتی ہیں تو پھر نکاح کے لیے. تو پھر میں کہتی تھی کہ مجھے اس کا جواب دیں، تو کوئی بھی اس کا جواب نہیں دیتا تھا. پھر میں نے کہا میں خود ہی ڈھونڈنا شروع کر. تو پھر میں نے اس لسان العرب میں ڈھونڈا. اس نے مجھے قرآن مجید کو سمجھنے میں اللہ کی رحمت ہے یہ، اور اس بیٹی کی محنت اور محبت ہے کہ جس نے مجھے کہا کہ ماں یہ آپ عربک کی یہ والی ڈکشنری لیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کی ساری مرادیں، ساری آسانیاں اس کو نصیب کرے. اس نے میرے لیے یہ بہت بڑی آسانی کر دی. بہرحال اس میں پھر میں نے دیکھا جب، تو مجھے یہ نظر آیا. اب دھیان سے اس کو سنیں. I'll repeat it if you want to, but listen to it carefully. ٹھیک ہے جی. میں انگلش میں اس لیے اس کو کہوں گی پہلے کہ ان بچوں کو سمجھ آ جائے، پھر آپ کے لیے اردو میں بھی اس کو کہوں گی. ٹھیک ہے. ان دس آیت اس نے یہ ایکسپلین کیا، لسان العرب نے یہ ایکسپلین کیا کہ ان دس آیت ينكح does not mean a legal wedlock. یہ پوائنٹ سمجھ میں ہے. نمبر ون اینڈ دا فور موسٹ جو کہ کنفیوژن پیدا کر رہا تھا وہ نکاح کا لفظ ہے. اب یہ جو لسان العرب ہے جی بیویوں، یہ کہہ رہی ہے کہ اس خاص آیت میں نکاح کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ جو ہمارا شادی یا نکاح ہوتا ہے جو پراپر طریقے سے ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اس آیت میں نکاح کے لفظ کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے دماغوں میں شادی یا نکاح کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آگے چلیے. سب سے پہلا پوائنٹ فور موسٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہی نہیں ہے وہ. مجھے تو یہ بڑی سیٹسفیکشن ہوئی کہ اچھا جو میں سمجھ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر پیڑے بندے کا پیڑی عورت سے ہی نکاح ہو تو ہر پیڑی عورت کا پیڑے بندے سے نکاح ہو، ایسا نہیں ہے. مطلب اس کے علاوہ الٹ بات بھی ہو جاتی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ سیٹسفیکشن ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اس نے اس بات کو کلیئر کیا کہ اس پرٹیکولر آیت میں نکاح کا وہ مطلب ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بٹ ہیئر اٹ مینس اونلی وطا. اس آیت میں اس کا مطلب وطا ہے. ٹھیک ہے. اب وطا کا کیا مطلب ہے؟ According to لسان العرب وطا means to have intercourse with a woman with her consent. ٹھیک ہے. بٹ اس پرٹیکولر آیت میں اس کا مطلب کیا ہے نکاح کا؟ وطا. اور وطا کا کیا مطلب ہے؟ to have according to لسان العرب وطا means to have intercourse with a woman with her consent. کسی عورت کی مرضی کے ساتھ اس کے ساتھ وہ غلط کام کیا جائے. مرضی کے ساتھ. اس پرٹیکولر آیت میں نکاح کا مطلب کیا ہے
کہ ایک عورت اپنی مرضی سے کسی آدمی کے ساتھ اور آدمی اپنی مرضی سے عورت کے ساتھ یہ غلط حرکت کرے، یہ ناجائز کام کرے. سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو بھی آ گیا؟ چلو نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا جی، ایٹ دیٹ، اب اس ٹائم پہ جب یہ والی حرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو مشرکہ کا آگے لفظ ہے، ایک تو زانیہ کا تو ہو گیا، اس کا تو مطلب سمجھ میں آ گیا کہ شی از ڈوئنگ دیٹ انلیگل، مطلب وہ غلط حرکت کر رہی ہے، وہ غلط حرکت کر رہا ہے. وہ زانی کا تو مطلب، زانیہ کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ مشرکہ اور مشرک کا لفظ ہے جی، یہ کیسے ہو گئے؟ کہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کر رہے ہوتے ہیں؟ یس. کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ایٹ دیٹ ٹائم، اس ٹائم کے اوپر جب وہ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کس کے سلیوز بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ اپنی خواہش کے سلیو بنے، اپنی خواہش کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت اللہ کی بات انہیں بھولی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کے غلام ہوں تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو جب یہ دلیل یاد آ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور انہوں نے اس کو بالکل اچھی طرح سے، کیونکہ ٹھک کے لگی ہوئی تھی ان کے اندر، جب انہیں یہ سمجھ تو انہوں نے چلے گئے، بھاگ پڑے وہاں سے. ایسا ہی ہے نا، پڑھا تھا آپ نے پیچھے. تو یہ بات ہے کہ اس ٹائم پہ وہ اس پرٹیکولر ٹائم کے اندر وہ آدمی مشرک ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کی بجائے اس وقت وہ اپنی خواہش کی غلامی کر رہا ہوتا ہے. اور وہ عورت بھی اسی طرح سے اپنی خواہش کی غلامی کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی غلامی کو چھوڑ دیتی ہے. اس لیے وہ اس ٹائم کے لیے مشرکہ بن جاتی ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ ذرا سی بڑی مشکل ہے، کیونکہ میں نے جتنے بھی اس کے لیے کھپی ہوں، میں جتنے بھی میں نے قرآن مجید پڑھے، جتنی بھی میں نے کوشش کی سمجھنے کی، یہ مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہاں یہ ایسی ہے بات. اچھا جی، مشرک یہاں تک کی کریں. تو وہ اس وقت کیسے اللہ کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی غلامی سے اس وقت نکل جاتے ہیں، اپنی خواہش کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا شرک ہو جاتا ہے اس وقت. ایک اور بھی کہیں آپ کو مجھے نظر آیا تو میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ اچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب چور چوری کرتا ہے، یا یہی جو حرکت ہے اس قسم کی، اس مفہوم کی ہے کہ تو اس وقت وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شریک کر رہا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی لسٹ کو، وہ اپنی خواہش کو، وہ اپنی ضرورت کو اس وقت کی غلامی کر رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کی غلامی سے اس وقت نکل جاتا ہے. تو یہ یعنی کہ اس پرٹیکولر آیت میں پھر جب مطلب ہم اس کا نکالیں گے تو مطلب اس کا یہ ہوگا، زانی جو ہے وہ یہ حرکت نہیں کرتا مگر صرف زانیہ کے ساتھ، جو آگے اس کی کانسنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ یہ حرکت کر رہی ہوتی ہے. اور وہ اس وقت یہ او جو ہے نا لفظ، اس کا مطلب صرف یا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ بھی اس کا مطلب یعنی کہ وہ مشرکہ ہوتی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، وہ مشرکہ ہوتی ہے اس وقت جب وہ یہ حرکت کمٹ کر رہی ہوتی ہے. بس زانیہ تو نہ، زانی جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے کر رہا تھا، وہ مشرک ہوتا ہے اس ٹائم پہ. اسی طرح سے زانیہ جو ہے جب وہ یہ والا ایکٹ کمٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ صرف اسی سے کر رہی ہوتی ہے جو اس کا پارٹنر بن جاتا ہے کانسنٹ کے ساتھ، اور اس وقت وہ شرک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگلی جب اس کا اگلا پارٹ پڑھیں گے تو پھر اور زیادہ کلیئرنس ہو جائے گی. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ذالکا جو کا مطلب ہے یہ ایکٹ جو ہے یہ مومنین کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، ادروائز تو بات سمجھ میں نہیں آتی.
کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کا پھر کیا مطلب نکلتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اس کی باتیں بھی مانتے ہیں، یہ کام ان کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب کلیئر ہوئی بات؟ اگر آپ کسی بھی اور قرآن حکیم میں سے پڑھیں گے تو میرا خیال ہے جتنے بھی میں ترجمے پڑھ سکی ہوں، انگلش کے بھی، اردو کے بھی، اور تو کوئی زبان نہیں ہے، پنجابی شنجابی تو اتنی مجھے پڑھنی نہیں آتی، اور نہ ہی کوئی اور زبان، پرشین بھی نہیں مجھے اتنی زیادہ آتی جس سے کمپریہنشن ہو۔ اللہ کی رحمت ہے، اردو ہے اور عربک نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں یہ ڈکشنریز وغیرہ کی وجہ سے مجھے کوئی توفیق نہیں ہے کہ میں کچھ سمجھ سکوں اور کسی، لیکن آپ کسی بھی قرآن مجید میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات نہیں ملے گی جو میں کہہ رہی ہوں، جو میں بتا رہی ہوں۔ یہ نہیں استغفر اللہ، میں یہ نہیں دعویٰ کر رہی ہوں کہ میں جو کچھ بتا رہی ہوں وہ بڑی یعنی کہ میں کوئی شے ہوں، میں کوئی شے نہیں ہوں۔ میں نے اس میں سوچا، جب تذکر کیا، جب سوچا، جب تفکر کیا، جب سوچا، تو پھر مجھے یہ سمجھ میں آئی، یہ میری سمجھ یہ نہیں مان سکتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا یہ کوئی قانون ہے کہ جو ہے وہ زانی جو ہے وہ زانیہ سے ہی نکاح کرتا ہے، یا مشرکہ سے ہی نکاح کرتا ہے، یا جو زانیہ ہوتی ہے وہ مشرک سے یا اس سے۔ ایسے تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کہیں بیچاری بہت ہی پارسا ہوتی ہیں لڑکیاں، اور بہت ہی اللہ معاف کرے قسم کا آدمی جڑ جاتا ہے، یا اسی طرح سے 22 واسا بات ہے کہ بیچارہ بہت ہی بھلا آدمی ہوتا ہے، کبھی اس نے آنکھ نہیں اٹھائی ہوتی کسی کی طرف، اس کو اللہ معاف کرے قسم کی جڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اصول نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ اللہ نے جو یہ بیان کیا وہ یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مشرک، زانی تو وہ ہوتے ہیں، زانیہ تو وہ ہوتی ہے، لیکن وہ مشرک ہوتے ہیں اس وقت، وہ ایک دوسرے سے یعنی کہ وہ اپنی لسٹ کی بندگی اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی غلامی نہیں کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کے اوپر میری تحقیق یہ ہے۔ اور میں نے ویسے شیئر کیا تھا، وہ جو ہیں ایک یوسف صاحب ہیں، صلاح الدین یوسف صاحب ہیں، وہ انہوں نے بڑی اچھی تفسیر ہے ان کی قرآن مجید کی۔ اگر تفسیر آپ اچھی اردو کے اندر دیکھیں جائیں میری بہنوں تو وہ اس کا ہے آسان البیان، اس کا نام ہے، اور یوسف صلاح الدین یوسف یا اس ٹائپ کا ان کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، صلاح الدین یوسف ہے شاید نام۔ تو وہ جو ہے نا ان سے بھی میں نے یہ جب ڈسکس کیا، میں نے کہا سر یہ جو آپ نے بھی اس کا ترجمہ اس طرح سے باقی بھی عام طور پہ یہ کیا ہوتا ہے، تو سر یہ بات ہے تو نہیں ہے، یہ فیکچول بات نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں حق کے علاوہ کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہو سکتی۔ تو میں نے اس کی وہ ڈیرائیو کی ہے بات اس سے۔ تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کا یہ مطلب۔ میں نے کہا سر پھر اب نیکسٹ ایڈیشن میں آپ نے یہی مطلب لکھیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں اصل میں ہمیشہ سے جو چلا آ رہا ہوتا ہے نا ترجمہ، اس سے ذرا ہٹ کے کریں تو لوگوں کو۔ میں نے کہا سر یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، اتنے بڑے مفسر ہو کے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں سے ڈر کے کہ وہ پھر پڑھیں گے نہیں، تو لیٹ دیم ناٹ ریڈ اٹ، بٹ آپ تو اللہ کا حق ادا کریں کہ وہ جو اس کا مقصد ہے کہنے کا وہ کریں۔ بہرحال ان کے ساتھ میری کافی لمبی یہ ہوئی تھی بحث، تو لیکن انہوں نے اخیر پہ کہا یہی تھا کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہے، اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی نیکسٹ آیت کیا ہے؟ یہاں تک تو ہو گئی 3 آیتوں تک، تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ حرم ذالک علی المؤمنین سے بات پھر یہ صاف ہو گئی کہ یہ والا جو ایکٹ ہے، یہ حرکت کرنی جو ہے یہ مومنوں کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے، یہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، ویسے بڑی ایک اسی ٹائم کے اوپر میرے خیال میں یہ بات میں کر دوں کہ عرب کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہوا ہے کہ عرب کے اندر 4 طرح کے نکاح کا رواج تھا۔ ذرا سنیں اب
تو سنتے جائیں. اس سے بھی پھر مجھے بڑا یہ پتا چلا کہ نکاح ڈزنٹ مین یہ والا لیگل ویڈ لاک، یہ نہیں اس کا مطلب ہوتا نکاح. انہوں نے کہا جی ایک تو ہوتا تھا نکاح کہ جو جس طرح سے کہ کوئی آدمی آ کے تو پیرنٹس، لڑکی کے پیرنٹس سے کہتا تھا کہ میں اتنا میں اس کو حق مہر دوں گا اور آپ اس کو میرے نکاح میں دے دیں. تو وہ اگر ان کو ٹھیک لگتا تھی بات ساری تو وہ اس کے ساتھ اس کا نکاح. ایک تو یہ طریقہ تھا یہ شرفاء کے اندر، یہ طریقہ شریف لوگ جو تھے ان کے اندر یہ طریقہ رواج تھا. دوسری قسم کا نکاح یہ تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ نکاح اپنے یعنی شادی ہونے کے بعد وہ اس کو کہتا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے نا تم جا کے نا اس کے ساتھ یہ والا ایکٹ کرنا شروع کر دو، نکاح شروع کر دو اس کے ساتھ جا کے دوسرے ایک آدمی کے ساتھ. تو کیونکہ اس کا نسب بہت اعلیٰ ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بڑے اعلیٰ نسب کا ہوگا. یہ کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی کو اس کے پاس بھیج دیتا تھا آدمی کے، اور جب وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی اس آدمی سے تو وہ پھر واپس اس کو بلا لیتا تھا اپنے پاس. یہ دوسری طرح کا نکاح تھا. نکاح کی قسمیں بتائی یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، میں انشاءاللہ نکال کے اس کا ریفرنس بھی آپ کو دے دوں. تیسری طرح کا نکاح یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ 10 آدمیوں کے ساتھ یہ والا ایکٹ کرتی رہتی تھی. ٹھیک ہے، تو پھر جب وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی اور اس کا ڈیلیور کرتی تھی وہ بیبی کو، تو پھر ایک وہاں پہ بڑے پہچاننے والے خاص مشہور ہوتے تھے وہ کہ وہ شکل دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے. تو اس کو بلاتے تھے اور وہ جس آدمی کو کہہ دیتا تھا کہ یہ تمہارا ہے بھائی، ان 10 ہی جاتے تھے، وہ صرف 10 ہی اس کو وزٹ کرتے تھے. تو ان میں سے جس کو کہہ دیتا تھا کہ یہ تمہارا بیبی ہے تو اس کو اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی تھی، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا. یہ ان کا ماشاءاللہ سے رواج تھا عرب کے اندر. یہ 4 طرح کے نکاحوں کا. چوتھا نکاح یہ ہوتا تھا، چوتھا طریقہ نکاح کا یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، چوتھا طریقہ نکاح کا یہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ ایک ہی عورت سے یعنی کہ یہ والا ایکٹ کرتے رہتے تھے، اور یعنی کہ اور وہ عورتیں جو تھیں انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوتے تھے، مطلب یہ بتانے کے لیے کہ وی آر لائک پروسیس. تو وہ سارے وہ بھی کرتے رہتے تھے، یعنی جتنے مرضی آدمی ان کو وزٹ کرتے تھے وہ ان کو وزٹ کرنے دیتی تھی. یہ ایک طریقہ یہ تھا نکاح کا. اب سوچیں کہ اس قدر بڑی جو 4 طریقے رائج تھے، یہ رائج تھے ان کے اندر بھائی. یہ مطلب وہ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اپنی بیوی کو جا دوسرے کے ساتھ سونا شروع کر دے. مطلب کہ انتہا ہے نا. ہم تو سوچ یہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت اور بخاری کے اندر یہ ہے تو مطلب کہ ماننا بڑا مشکل ہے یہ کہ یہ بھی کوئی حرکتیں کرنے کی. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ نکاح کے 4 طریقے رائج تھے، یہ تھے. اور سب سے یہ صحیح والا طریقہ پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے پہلا والا طریقہ رکھ دیا اور باقی سب کو مائنس کر دیا. حرم ذالک علی المؤمنین. تو پھر یہ جو 3 طریقے تھے نکاح کے ان کو حرام قرار دے دیا انسانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر. اب بات اور کلیئر ہو گئی نا. چلیے شکر الحمدللہ. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. اور جو لوگ، اب یہ ایک اور اسی بات کے لیے ایک بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج میں اس کو ایکسپلین شاید نہ کر سکوں کیونکہ ٹائم کچھ زیادہ نہ ہو گیا. بارہ میں دیکھتی ہوں اگر کر سکوں تو. والذین یرمون المحصنات. اب کیا ہوتا ہے کیونکہ اتنی سخت سزا مل رہی ہے تو جیسے وہ ایک زمانے میں پاکستان میں شریعہ لا نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو پولیس جو ہے وہ آ کے کہتی تھی کہ جی ہاں جی حدود کے تحت آپ کے مقدمہ درج کریں کہ نارمل والا.
تو وہ اگر زیادہ پیسے دے دیتا تو نارمل والا مقدمہ درج ہو جاتا تھا، اگر نہیں دیتا تھا تو حدود والا۔ حدود کا مطلب تھا کہ پھر یہ کوڑے پڑیں گے، اور اگر چوری کا ثابت ہو جائے گی تو ہاتھ کٹے گا۔ وہ تو پھر وہ تو جہاں سے مرضی پیسے لا کے تو دے کے تو وہ کہتے، تو یہ پھر ہو جاتا ہے۔ یہ معاشرے جو ہیں، انسان کے معاشرے، یہ بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں اس کے اندر بیٹھے ہوئے، تو یہ یہی کرتے ہیں کہ بھئی اس کو یعنی اتنی بڑی سزا ہے تو چلو پھر جس کے ساتھ دشمنی ہے نا اس کے اوپر یہ والا الزام لگا دیتے ہیں اس عورت کے اوپر جس کے ساتھ دشمنی ہے۔ ایسے کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، تب بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ بات تھی کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں سدھا ہو گیا۔ ہمیں لوگوں کو دوپٹوں کا بھی بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ بھی دھیان رکھیں۔ بہرحال وہ جو جب اس طرح کا یہ سزا آ گئی، یہ 100 کوڑوں والی جی، تو جو جن کی گھٹی میں اتنی غلاظت پڑی ہوئی تھی عربوں کی، بے شک مسلمان ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہ رہے ہوں گے، انہیں کیا پتا تھا کہ یہ نہیں کرنا، غلط کوئی حرکت کرتے رہ رہے ہوں شاید۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں کسی اتنے سابق ہونے والوں کہ میں ایسی تہمت نہیں لگا رہی، لیکن وہ جو تھا سلیو گرلز والا وہ ابھی چل رہا تھا معاملہ، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں نے کہا کہ تو اللہ یہاں پہ جو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ نیکسٹ جو قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ دیا کہ یہ جو بے وجہ سے بیچاری عورتیں جنہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی ہوتی ان کے اوپر بھی الزام لگانے لگ گئے تھے لوگ۔ اب تو خیر بہت ہی زیادہ لگاتے ہیں نا، بالکل آرام سے لگا دیتے ہیں۔ یہ تو جی اس طرح طلاق دیتے وقت تو بالکل ہی یہی الزام لگاتے ہیں کہ یہ مطلب کہ یہ غلط عورت تھی تو اس لیے ہم اس کو طلاق دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بیچاری ٹھیک بھی ہو۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نیکسٹ جو قانون اللہ دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ جو لوگ محصنات کے اوپر، جو بولی بھالی معصوم عورتیں ہیں ان کے اوپر جو کوئی وہ تہمت لگائے، جب کوئی تہمت لگائے پھر اس کے لیے کیا ہے، اس کو کرنا کیا چاہیے؟ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکے اس کے اوپر۔ جس عورت پہ اس نے تہمت لگائی ہے اس کے لیے اس کو 4 گواہ لے کے آنے پڑیں گے، تو اگر وہ نہ لا سکے تو فجلدوہم 80 جلدۃ، تو پھر ان کو جو تہمت لگا رہے ہیں ان کے اوپر انہیں 80 کوڑے پڑیں گے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی آئندہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی حد سے نکلنے والے لوگ ہیں۔ مطلب کہ جو بیچاری بھولی بھالی عورتوں کے اوپر جنہوں نے کبھی اس بات کا سوچا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے ان کے اوپر یہ الزام لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا راستہ روکنے کے لیے کیا کہا کہ 4 گواہ لے کے آؤ۔ اگر تم یہ الزام کسی عورت پہ لگا رہے ہو تو یو ہیو ٹو برنگ 4 witnesses، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ وٹنس ایسی ہو کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو کہ یہ حرکت ایک عورت کر رہی ہے کسی اور آدمی کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے علاوہ۔ یہ 4 گواہ ہوں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو، اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ حرکت ہوتے ہوئے اس عورت کے ساتھ، کہ اس عورت نے کسی اور اپنے ہسبینڈ کے علاوہ یعنی لیگل کے بغیر انلیگل طریقے سے یہ والی حرکت کر رہی تھی۔ اس کے لیے پھر 4 گواہ لانا، نہیں لاؤ گے تو 80 کوڑے تم کھاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس چیز کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 5ویں آیت جو ہے، نہیں 4تھی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی کسی کے اوپر تہمت لگاؤ گے تو پھر اس کے لیے 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ ویسے ہی کسی آگے جب آئیں گے نا، جب اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے اندر آئے گا بڑا لمبا قصہ، اس میں پھر اور زیادہ کلیئر باتیں آپ کو ہو جائیں گی۔ تو اب ہم یہاں تک ہی کرتے ہیں جی، 4تھی آیت تک ہم گئے ہیں سورہ نور کی صرف، لیکن بہرحال یہ ہے اس طرح کی کہ یہ بڑی وضاحت طلب تھی تو اس لیے میں نے پھر اس کو ایسے کیا ہے۔ تو اب پھر اللہ حافظ۔